میں احتشام صاحب کو بھی شامل گفتگو کروں گی۔ احتشام صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے نادیہ آپ کی آواز۔ شکر ہے اسلام آباد والوں کو کراچی کی آواز آئی۔ احتشام صاحب کراچی والے جو ہے نا وہ تو ایک مدت سے بڑے زوراور رہے ہیں۔ سر زوراور تو ہے مگر کراچی والوں کی آواز نہیں جاتی اسلام آباد والوں کو۔ وہ تو بھلا ہمارے ٹیکنیکل انجینئرز کا اور آڈیو انجینئرز کا کہ آپ تک آواز آ رہی ہے۔ کراچی کی آواز آپ اسلام آباد میں سن سکتے ہیں۔ یہ تو ہے، بالکل سن سکتے ہیں جی۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اچھا احتشام صاحب، بطول اپنا بتا رہی تھی، اور ظاہر سی بات ہے جو مسائل ہیں گلگت بلتستان کے وہ اپنی جگہ ہیں۔ مطلب میں اگر احتشام صاحب اگر آپ اجازت دیں، 2020 کا الیکشن میں نے گلگت بلتستان سے جا کے کور کیا تھا۔ میں خلے 10-12 دن میں وہاں پر رہی تھی، میں نے لوگوں سے ہی بات کی تھی، جو میں لوگوں سے آج سے 5 سال یا 6 سال پہلے آلموسٹ اٹس بین 6 ایئرز، کیونکہ وہ الیکشنز ڈیلے بھی ہوئے بیکاز آف ہارش ویدر اینڈ ایوری تھنگ، تو جو مسائل میں نے آج سے 6 سال پہلے گلگت بلتستان جا کر لوگوں کے منہ سے سنے تھے اور جن چیزوں کو کور کیا تھا، ایز اٹ از آج بھی وہی مسائل گلگت بلتستان والوں کے، اور یہ مسائل جو میں نے 2020 میں سنے تھے وہ ان کے اس سے پہلے بھی تھے، یعنی جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی۔ یہ حکومتیں جب اپنا ٹینیور وہاں پر انجوائے کر رہی ہوتی ہیں، اپنی حکومتیں وہاں پہ انجوائے کر رہی ہوتی ہیں، وہ مسائل اس وقت حل کیوں نہیں کرتی؟ الیکشن کے دنوں میں وہاں پہ جاتی ہیں، بلند و بانگ دعوے کرتی ہیں، واپس آ جاتی ہیں، لیکن مسائل گلگت بلتستان والوں کے حل نہیں ہوتے۔ احتشام صاحب، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں نادیہ، اس کو تھوڑا سا اس طرح ہم دیکھ لیں کہ آزاد کشمیر ہو، گلگت بلتستان ہو، اپیرنٹلی تو تھوڑا سا ان کا ایک لیگل یا کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس تھوڑا ڈیفرنٹ بنتا ہے، لیکن ہیں سارے کے سارے ایم ہی صحیح ہیں، اور جو مزاج آپ دیکھتی ہیں یہاں پہ پولیٹکس کا ہے، اور جس طریقے سے چیزیں شیپ اپ ہوتی ہیں مرکز میں پاکستان میں، اسی طرح بہت سے حوالے سے وہاں پہ ہوتی ہیں۔ لیکن ایک چیز بڑی پرومیننٹ جو اس دفعہ ہو کے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جی ابھی آپ نے ذکر کیا 2009، 2015، 2020 ان الیکشن کو دیکھا جائے اور آج کے الیکشن کو دیکھا جائے تو مجھے بڑا واضح طور پہ نادیہ فرق لگ رہا ہے۔ دیکھیں اس دفعہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، شاید تو میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ بھی، باقی لوگ بھی جن کو اندازہ تھا کہ اس دفعہ الیکشن یہ فارم 47 کا بڑا شور ہوا تھا 2024 میں، اس کے بعد اس کو تھوڑا ٹھیک ہونا چاہیے۔ پھر میرا خیال ہے جس طرح پولیٹیکل اویئرنیس جتنی زیادہ اس علاقے میں ہے اور جس انداز سے پولیٹیکل کمپین چلائی گی ساری سیاسی جماعتوں کی طرف سے، تو میرا خیال ہے بڑا واضح طور پہ ایک چیز تو سمجھ آتی ہے بات کہ بائی اینڈ لارج الیکشن جو ہے فیئر ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ 70% سے زیادہ وہ راجہ شہباز صاحب جو چیف الیکشن کمشنر وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے، ٹرن آؤٹ مجھے لگتا ہے کہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اب دیکھیں آپ جو سوال کر رہی ہیں بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ بھئی کیا وجہ ہے؟ یہ وہی ہے کہ نعرے بازی ہوتی ہے الیکشن سے پہلے، اور بعد میں جب کہا جاتا ہے کہ جی وعدے پورے نہیں کیے تو اس لیے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی 4 سال کے بعد پھر وہی نمائندے ہمارے پاس آتے ہیں۔ دیکھیں ان کے بڑے پیکولر قسم کے معاملات ہیں۔ ابھی دیکھیں جس طریقے سے پانی کا ایشو ہے، دیامار بادشاہ ڈیم، وہ آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 20-22 سال سے بند ہے، 3 دفعہ ری سیٹلمنٹ کے پیسے زمینوں کے لوگوں کو مل چکے ہیں، لیکن یہ ڈیم نہیں بن پا رہا۔ پھر وہاں پہ آپ دیکھ لیں وہ جو دوسری بیلٹ ہے ہنزا، اوپر چلے جائیں تو آغا خان فاؤنڈیشن وہاں کام کرتی ہے، لیکن گلگت پرٹیکولرلی اسکردو میں جس طرح کام ہونے چاہیے اس طرح کام ہوتے نہیں ہیں، وعدے بہت کیے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں اس دفعہ مجھے لگتا ہے کہ بڑا شدید مرکز پہ بھی دباؤ ہوگا۔ ابھی آپ دیکھ لیں جس طریقے سے انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے کہ جی 39 بلین روپیہ جو ہے نا اس دفعہ ہم گلگت کو دیں گے، جو پچھلے سال میرا خیال ہے 30 بلین کے قریب تھا۔ ابھی سے ان کو لگ رہا ہے چاہے کاغذوں کی حد تک ہے، وہ کلوز ٹو $40 بلین کہہ رہے ہیں کہ جی بجٹ میں ان کا حصہ رکھیں گے، لیکن یہ کافی نہیں ہوگا۔ اب لوگ جس طریقے سے سوالات اٹھا رہے ہیں، کارکردگی کی بات کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے بڑا دباؤ ہوگا، اور خاص طور پہ اب الیکشن کے بعد، اس الیکشن کے بعد، کیونکہ واضح طور پہ تو نادیہ لگتا نہیں ہے کہ کوئی سیاسی جماعت جو ہے نا وہ سادہ اکثریت 24 میں سے 17 سیٹ کے جیت کے آئے گی، تو لہٰذا کولیشن پارٹنر ہی بنیں گے۔ بھلے پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس وقت سخت ناراض ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ جس طرح مرکز میں اکٹھے ہیں شاید یہاں پہ بھی اکٹھے ہو جائیں گے، یا پھر یہ استحکام پارٹی اور کچھ اور لوگوں کو ملا کے سارا معاملہ چلے گا۔ اب رہا سوال جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے نادیہ آزاد کے طور پہ الیکشن لڑا ہے، کمپیننگ انہوں نے بھی کی ہے، اور وہ شفیع جان صاحب تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی 70% سے زیادہ ہمارے لوگ کامیاب ہو گئے۔
مجھے لگ رہا ہے کہ 2024 میں جب آزاد ارکان نادیہ آپ کو یاد ہے جیت کے آئے تھے پی ٹی آئی کے، پھر بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ نون لیگ میں شامل ہو گئے تھے، کچھ پیپلز پارٹی میں چلے گئے تھے. اس دفعہ ویسے بیرسٹر گور کہہ تو رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ان سے پوچھا گیا بار بار ہی کیا آپ نے کوئی ان سے انڈر ٹیکنگ لی ہے کہ وہ اس طرح نہیں کریں گے، تو کہتے نہیں انڈر ٹیکنگ کوئی نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے ساتھ رہیں گے. تو میں نے کہا اس دفعہ کے الیکشن میں کم از کم یہ ہوگا کہ یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرے گا. اگلے مہینے 27 تاریخ کو غالباً آزاد کشمیر میں بھی الیکشن ہونے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.